السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ لوگ مسلسل مولانا سعد صاحب کے ان بیانات کو لے کر جن میں اختلاف ہے دارالعلوم سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس سے متعلق دارالعلوم نے آج یعنی 31 جنوری 2018 کو ایک اعلان نکالا ہے۔ ہم اس سے متعلق آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اعلان میں کیا لکھا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک سنیں اور شیئر لازمی کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر ایک فرد سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل دا ہیومینٹی کو برائے مہربانی یہ بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی اس گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری تمام اہم ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے جزاک اللہ۔ اعلان کچھ اس طرح ہے۔ مولانا محمد سعد صاحب کے رجوع کے سلسلے میں ضروری وضاحت۔ گزشتہ دنوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں، یعنی کہ مولانا محمد سعد صاحب نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کر لیا تھا، تو اس رجوع کے بعد لوگ باغ مسلسل دارالعلوم سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اب آپ مولانا سعد صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ مولانا نے جو اپنے اس بیان سے رجوع کیا تھا تو وہ رجوع صرف اسی بیان کے لیے قابل اطمینان ہے۔ آگے لکھا ہے، لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے۔ یعنی دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ وہ رجوع تو اس بیان تک محدود تھا، لیکن دارالعلوم کو فکر اس بات کی ہے کہ مولانا نے رجوع کے بعد بھی کئی جگہوں پر ایسے بیانات کیے ہیں کہ جن میں انہوں نے اپنا اجتہاد کیا ہے اور غلط استدلال بھی کیا ہے، اور دعوت سے متعلق اپنی خاص جو اپنی ان کی فکر ہیں ان کو حدیثوں سے ثابت کیا ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ صرف دارالعلوم ہی نہیں بلکہ اور جتنے بھی علماء حق ہیں ان سب کو مولانا کی اس بات پر فکر ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ اکابر کی فکر سے ذرا سا بھی ہٹنا وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ مولانا کو اپنے بیان میں اسلاف کے راستے پر رہنا چاہیے اور حدیث شریف سے اپنے ذاتی اجتہاد کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دو رزکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کے تشکیل کے در پہ ہیں جو اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے ان اجتہادات اور ان بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ ایک الگ جماعت بنانا چاہتے ہیں جو کہ اکابرین کے طریقے سے بالکل الگ ہو۔ جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں ان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں۔ دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ جو اختلافات تبلیغی جماعت میں چل رہے ہیں دارالعلوم کو ان اختلافات سے بالکل نہ جوڑا جائے۔ پہلے دن سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے دارالعلوم نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی کوشش کی ہے۔ دارالعلوم اس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ دارالعلوم کا تبلیغی جماعت کے آپسی اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اگر تبلیغی جماعت یا تبلیغی جماعت کے باہر کسی بھی فرد کے افکار و خیالات کے متعلق دارالعلوم سے معلوم کیا جائے گا تو دارالعلوم ہمیشہ امت کی رہنمائی کرے گا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے دارالعلوم کے اس اعلان کو نصیحت کے انداز سے دیکھیں، نہ کہ اس کو اختلاف کا ذریعہ بننے دیں۔
اس سے متعلق مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان اسی چینل پر موجود ہے، آپ لازمی اس کو دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی اہم رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی و علمی و اصلاحی بیانات، نظم و نعت و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دا ہیومینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔